अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। आप इस वक्त द्रोण टीवी देख रहे हैं। आज अकामे पे बात करते हैं। अकामे में बहुत सारे हमारे जो सियासी लीडरान हैं उनके कागजात मुस्तरद हुए हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिनके कागजात जो है वो एक्सेप्ट हुए हैं, उस पर बात करते हैं। और साथ में पाकिस्तान चीन में मुतय्यन पाकिस्तान का सफ़ीर ग्वादर पहुंचा है। उन्होंने कुछ बात की है मीडिया से और ग्वादर के हवाले से उस पर भी बात करते हैं। और साथ में पीटीआई के जो तर्जमान हैं शोएब शाहीन, उन्होंने बलोच यकजहती कमेटी कैंप का दौरा किया है, तो उस पर भी बात करते हैं। तो आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है और अपना फीडबैक देना है, घंटी का बटन ज़रूर दबाना है। अच्छा जी, सबसे पहले तो तमाम जो नाजरीन हैं उनको नए साल की मुबारकबाद देनी चाहिए, मेरे ख़्याल में दे देना चाहिए। वैसे जनरली मैं ख़ुद जो है नए साल वगैरह किसके इस चीज़ों पे मैं यकीन नहीं रखता, लेकिन चूँकि एक नया साल आता है, एक नई शुरुआत होती है ज़िंदगी की, तो दुआ यही है कि स्पेशली बलूचिस्तान के अवाम के लिए नया जो 2024 का साल है वो खुशियाँ, कामयाबियाँ और ये लेके आए, मसरत लेके आए। क्योंकि गुज़िश्ता 15 सालों से शायद बलूचिस्तान वालों ने कभी खुशी नहीं देखी होगी। तो ये दुआ है कि बाकी दुनिया के साथ साथ दुनिया भी खुश रहे, अमन रहे दुनिया में, और एक कुश्त खून का जो बाज़ार गर्म है फ़लस्तीन से लेकर बलूचिस्तान तक, वो बंद रहे, अमन अमान रहे, और बलूचिस्तान के लोगों पे नया साल जो है वो असराती लेके आ जाए। बहरहाल सबसे पहले जी बात करते हैं आपका पीटीआई के तर्जुमान हैं शोएब शाहीन साहब। उन्होंने इज़हार यकजहती के तौर पर बलोच यकजहती कमेटी का कैंप का दौरा किया है। तो वहाँ पे उन्होंने जो उनके पार्टी के चेयरमैन हैं, सरबराह हैं इमरान खान साहब, उनका उन्होंने पैगाम पहुँचा दिया और उन्होंने अपने ताउन की यकीन दहानी करा दी है इमरान खान के तरफ से पीटीआई की। और उन्होंने मारंग बलोच साहिबा से जो ताउन करना चाह रहे हैं, उन्होंने पूछा कि जी आपको क्या ताउन चाहिए। तो उसमें मारंग बलोच साहिबा ने भी उनको रिप्लाई की कि जो लोग धरने के दौरान जिनके ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज किए गए हैं, वो अगर सुप्रीम कोर्ट में आप लोग उनको चैलेंज करें और ये एफआईआर जो हैं इनको करादम करार दें, तो ये एक मदद मारंग बलोच ने पीटीआई के जो तर्जुमान हैं उनसे तलब की है। अभी देखते हैं कि आगे ये क्या मतलब सुप्रीम कोर्ट में इस पे पीटीआई के जो लोग हैं वो क्या इक़दाम उठाएंगे। इसके अलावा वक्तन फ़वक्तन बलोच यकजहती कमेटी के कैंप में सुप्रीम कोर्ट बार के लोग भी आए हैं, वकला भी आए हैं, सिविल सोसाइटी के लोग भी आए हैं, और बाकी कुछ सियासी जमातों के जैसे जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना फैज़ अहमद साहब और जमीयत के और कुछ लोग आए हैं, और साथ में पीटीआई के लोगों का जो है वो ज़्यादा मतलब एक आना जाना लगा है। तो मेरा ये ख़्याल है कि देखिए मसला जो लापता अफराद का है वो आज के दौर का नहीं है। इस दौरान पीटीआई ने भी 5 साल गुजारे हैं, 3.5 साल चले गुजारे हैं, और इस दौरान भी कोई पेशरफ नहीं हो सकी। जब पीटीआई वाले हुकूमत में थे तो नून लीग वाले लापता अफराद के कैंप में आते थे, और अब जब किसी की हुकूमत नहीं है, निगरान हुकूमत है, तो पीटीआई उन कैंपों का दौरा कर रही है जहाँ पे लोग अपने लापता अफराद के लिए बैठे हैं। तो ये एहसास अपोजिशन में रहकर नहीं होना चाहिए, मेरा ख़्याल है। ये एहसास हुकूमत में रह के बाइख्तियार जब आप होते हैं तब ये एहसास हो, तो फिर मज़लूम जो लोग हैं जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है उनको आप इंसाफ फराहम कर सकते हैं। इस टाइम मेरे ख़्याल में पीटीआई की वही सूरत हाल है जो बलोच यकजहती कमेटी के लोगों की है या लापता अफराद का। मतलब इस वक्त हालात साजगार पीटीआई के लिए भी नहीं है। जब हालात साजगार हों, ये लोग अगर आ जाएं तब ये कुछ कर पाएंगे, और अगर चाहें तो कुछ कर पाएंगे। तो ये सूरत हाल बहरहाल सियासी जमातों के अंदर है, ये रवैया भी है। अभी देखते हैं कि आगे किसको क्या एहसास होगा जब हुकूमत में आएगा। तो ये अगला जो है सेगमेंट है जी आपका पाकिस्तान में चीन में पाकिस्तान का जो सफ़ीर है वो जो है वो आए हैं
ग्वादर का उन्होंने दौरा किया है, खलील हाशमी साहब, उनका पहले जो मीडिया में उन्होंने बात की है वो मैं आपको सुना देता हूं, तो फिर उसके बाद अपना जो राय है वो रख लेते हैं। अच्छा जी, खलील हाशमी साहब ने कहा है कि फ़र्स्ट फेज़ में ग्वादर को तरक्की के कामों के हवाले से तरजीह दी गई है। ग्वादर पोर्ट के अलावा इंटरनेशनल न्यू एयरपोर्ट, एक्सप्रेस वे, GDA अस्पताल समेत दर्जनों मेगा प्रोजेक्ट्स ग्वादर में मौजूद हैं। उन्हें कहा कि शुरू में ख्याल था कि इसमें 62 अरब डॉलर की सरमायाकारी हो सकती है, लेकिन इसमें 26 अरब डॉलर की सरमायाकारी हुई है अब तक। खलील हाशमी साहब ने कहा कि CPEC के अगले फ़ेज़ में इंडस्ट्रीज़ के क़याम को तरजीह दी जाएगी ताकि पाकिस्तान के लोगों को रोज़गार के ज़्यादा मौक़े दस्तयाब हो सकें। उन्होंने कहा कि बुनियाद तैयार हो चुकी है और अगले फ़ेज़ में इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन, एग्रीकल्चर कोऑपरेशन, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़, मादनियात और बहुत से प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। खलील हाशमी ने कहा कि ग्वादर के मकामी नौजवानों को ट्रेनिंग और तालीम के लिए चीन भेजा जाएगा। चीन के शानडोंग सूबे के साथ मुआहदा पहले से मौजूद है, जहां बच्चों को ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। जी, खलील हाशमी साहब सफ़ीर हैं चाइना में पाकिस्तान के, वो ग्वादर के दौरे पर उन्होंने ये बात कही कि CPEC का जो है वो पहला फ़ेज़ वो हो चुका है, और वो उन्होंने गिनवा दिया कि जी ग्वादर एयरपोर्ट बनाया, एक्सप्रेस वे बना दिया, GDA हॉस्पिटल बना दिया। सेकंड फ़ेज़ पे जो है वो फिर जा रहे हैं। हमारा तो गिला या शिकवा या हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं ऐसे बलोचिस्तानी, हम तो कहते हैं कि पाकिस्तान में CPEC पे कोई काम हुआ ही नहीं है ना। CPEC पे नून लीग ने जो हाथ सफ़ा की थी वो सबके सामने है। कल भी शायद हमने इस पे बात की थी कि नून लीग शायद वाहिद हुकूमत है, वो सेंटर लाहौर से वो निकलता ही नहीं है उसकी सियासत। गो के वो दावा तो यही करती है कि वो एक कौमी पार्टी है वग़ैरह वग़ैरह, लेकिन अगर नून लीग की सियासत का अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लें, उसमें जो है आपको आपके पंजाब का सेंटर पंजाब वो उसमें आपको नज़र आएगा। बाकी शुमाली जनूबी जो पंजाब है उधर भी आपको वही सूरत हाल नज़र आएगी जो शायद बलोचिस्तान के बाद इलाकों का है। कदरे बेहतर हो सकती है पंजाब के बाकी इलाके, लेकिन ये कि उस तरह नहीं है सूरत हाल जैसे कि सेंट्रल पंजाब की है, ठीक है ना। तो इसमें अभी इम्कानात भी यही ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि अगली हुकूमत भी तो नून लीग की आनी है, जो इम्कानात अगर इंतखाबात हो गए 8 फरवरी को, तो फिर यही हुकूमत ने आनी है नून लीग की, और सूरत हाल वही बननी है जो इससे पहले 2013 से 18 तक बन चुकी थी। और ये मेरा नहीं ख्याल कि मुस्लिम लीग नून से कोई ऐसा कोई तवक्का रखी जा सकती है कि बलूचिस्तान के लिए कोई तरक्याती काम करेगी एज ए हुकूमत, या कोई ऐसा मेगा प्रोजेक्ट वो लेके आएगी। देखें, जिन प्रोजेक्ट्स की सफ़ीर साहब ने बात की है, हम समझते हैं कि वो ज़रूरत है एलीट क्लास की, उनको ज़रूरत है। एक 5 स्टार होटल की ज़रूरत थी, मुशर्रफ दौर में बन गया। अभी एयरपोर्ट ज़रा कि गरीब मैं और आप नहीं जा सकते ना, आम बंदा तो एयरपोर्ट से उसका क्या ताल्लुक़ है वो। अच्छा जी, चलें ठीक है, हॉस्पिटल की हद तक आप कह सकते हैं कि जी GDA जो हॉस्पिटल बना है उसमें जो है आम ग्वादर के लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। वो अभी मुझे नहीं पता कि GDA हॉस्पिटल कितना फंक्शनल है और कितना उसमें सहूलियात मुयस्सर हैं और ग्वादर की आवाम कितना जो है उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। बाकी एक्सप्रेस वे वही मैं अभी आगे क्या बताऊं, लेकिन ये है कि इस वक्त तक जो ग्वादर में बलूचिस्तान तो आप रहने दें ना, ये जो शुमाली रूट, मगरबी रूट वग़ैरह, मशरक़ी रूट, जिस ट्रक के बत्ती के पीछे हमें लगा दिया था बलूचिस्तान वालों को नून लीग वालों ने, एक टाइम तो हालात इस हद तक भी आए थे ना मशरक़ी और मगरबी जो रूट के हवाले से। पश्तूनख्वा वाले और हमारे बलोच नेशनलिस्ट पार्टियां जो आमने सामने हो गए, उन्होंने कहा जी नहीं मशरक़ी वो कहते हैं मगरबी, सरे से पता ही नहीं था कि जी रूट मशरक़ मगरब है क्या। अब तक मतलब
نون لیگ نے وہ جو سی پیک سے متعلق، نون لیگ کی حکومت کے دوران سی پیک سے متعلق جو معاہدہ کیا ہے نا چائنا سے، وہ تک ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ درمیان میں 3 حکومتیں گزری ہیں، ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب کی حکومت گزر گئی ہے، ثناء اللہ زہری کی حکومت گزر گئی، پھر چھوٹے ٹکڑوں میں اگر دیکھیں تو 5-6 حکومتیں گزری ہیں۔ قدوس بزنجو کی حکومت گزر گئی، اس کے بعد جام کمال کی، پھر قدوس بزنجو کی، 5-6 حکومتیں بن گئی نا۔ یقین مانیں، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ان میں سے جتنے بھی وزرائے اعلیٰ گزرے ہیں ان کو سی پیک کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوئے ہیں پاکستان کا اور چائنا کا سی پیک سے متعلق، ان کو کچھ معلومات نہیں ہے، ایک سنگل پیپر کا ان کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہوگا، یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں۔ اگر ہے، میرا یہ چیلنج یہ لوگ جو سابقہ وزرائے اعلیٰ ہیں وہ تسلیم کر لیں، قبول کر لیں، لا کے دکھا دیں کہ جی یہ ہے وہ ڈاکومنٹس ہمارے پاس ہے۔ تو سی پیک سے متعلق بلوچستان کے لوگوں کو میرے خیال میں خوش گمانی میں نہیں رہنا چاہیے جب تک عملاً کوئی چیز آپ کو بن کے نظر نہ آئے۔ وہ 2-3 چیزوں کا سفیر صاحب نے وہ گنوا دیا، وہ ٹھیک ہے، وہ گنوا دیا، وہ میرے اور آپ کے لیے شاید کم فائدہ مند ہوں، ایلیٹ کلاس کے لیے وہ زیادہ فائدہ مند ہے۔ جیسے کرکٹ گراؤنڈ بنا دیا، ابھی کرکٹ گراؤنڈ سے پانی نہیں ہے، گوادر میں پینے کو پانی نہیں ہے، اور کرکٹ گراؤنڈ بن گئی ہے یا انٹرنیشنل ایئرپورٹ بن گئی ہے۔ ابھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو پی نہیں سکتے نا۔ روزگار کے کتنے مواقع ملے ہیں بلوچستان کو، رہنے دیں، ایک سائڈ پہ رکھیں، اس ٹائم میں صرف گوادر کی بات کر رہا ہوں۔ ابھی نیکسٹ جو فیز آ جائے گا جو بقول سفیر صاحب کے کہ لوگوں کو ٹریننگ دیا جائے گا، اور معاہدہ ہوا ہے، وہ کوئی انہوں نے صوبہ بتا دیا، میں نے اسٹیٹمنٹ میں پڑھ لیا تھا، مجھے نہیں یاد وہ کون سا ہے۔ ابھی اس میں کتنے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی گوادر کے لوگوں کو وہاں پہ لے جائے گا، تو جو اگر کیپیسٹی اگر دیکھیں جو معاہدے ہوئے ہیں میرے خیال میں بڑا وسیع ہے، تو پھر گوادر کے چند لوگوں کو ہی کیوں، باقی بلوچستان کے لوگوں کو ترجیح نہیں دی جا سکتی ہے؟ پہلا حق گوادر کے لوگوں کا، پھر اس کے پڑوسی اضلاع کا، اس کے بعد بلوچستان کا۔ یہ تمام سیاسی جماعتوں کا موقف رہا ہے سی پیک کے حوالے سے۔ برحال ابھی آئے گا دوسرا فیز آئے گا، دیکھتے ہیں۔ اور دوسرا فیز کا جو معاہدہ ہوا ہے نا، وہ بھی تو سفیر صاحب آ کے دکھا دیں جی یہ ہوا ہے، یہ جو جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں بلوچستان کے ان کو دکھا دینا چاہیے، ان کو ایک کاپی دے دینا چاہیے، لے یہ کاپی پڑھ لیں جی، اس کو یہ معاہدہ ہوا ہے اور یہ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ برحال کیا کریں، ہم بات ہی تو کر سکتے ہیں۔ ابھی آتے ہیں جی اقامہ پہ۔ دیکھیں اقامہ نے میرے خیال میں کل ڈی آر اوز نے جو کل بھی میں نے بات کی تھی کہ دھماکہ، سیاسی دھماکہ کر دیا انہوں نے، اس دھماکے کی گونج ابھی بھی سنائی دے رہی ہے سیاسی جماعتوں کے حلقوں میں۔ بڑے بڑے مطلب 2 آپ یوں سمجھیں کہ بلوچستان کے سیاسی سربراہ ہیں، آپ کا خوشحال خان کاکڑ صاحب، اختر جان مینگل صاحب۔ الیکشن یا سیٹ نشست جیتنا نہ جیتنا وہ تو الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ 2 اس وقت جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اب تک تو وہ الیکشن لڑنے سے محروم ہیں، الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ سردار اختر مینگل 3 حلقوں سے، ایک صوبائی 2 قومی اسمبلی کے، خوشحال خان کاکڑ صاحب ایک شاید حلقے سے، اور باقی تو ہیں لائن لگی ہوئی ہے۔ ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آج میں نے جو سوشل میڈیا میں بہت ساری چیزیں نکل جاتی ہیں نا آپ کے لیے، میں نے 3 اقامہ میرے سامنے سے گزرے ہیں، میں آپ کو وہ اسکرین پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ان کو۔ ایک اقامہ نواب ثناء اللہ زہری صاحب کا ہے، 2009 سے لے کر میرے خیال میں 2020 تک کا ہے۔ جام کمال خان صاحب کا اقامہ ہے اور سردار اختر جان مینگل کا اقامہ ہے۔ دیکھیں جام کمال خان صاحب کا وہ خود مانتے ہیں کہ جی ہمارا اقامہ تھا، میں نے ڈکلیئر کر دیا وغیرہ وغیرہ، تو ان کے کاغذات نامزدگی ڈکلیئر ہو گئے ہیں صاف شفاف طریقے سے۔ پھر اگر نواب ثناء اللہ زہری کا یہ اقامہ اگر واقعی ٹھیک ہے، دیکھیں ابھی تک میں نے بہت سارے جگہ پہ اس کو کراس چیک کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کراس چیک کنفرم نہیں ہو سکا، لیکن سوشل میڈیا میں بہرحال وہ چل رہی ہے اقامہ۔ اگر نواب ثناء اللہ زہری صاحب کا اقامہ ٹھیک ہے تو پھر
ان کے بھی کاغذات نامزدگی درست قرار پائے ہیں، لیکن سردار اختر مینگل کا جو ہے وہ اقامہ وہ جو ہے وہ درست قرار نہیں پایا گیا ہے۔ ابھی یہ کیا مطلب آپ اس کو کیا سمجھیں؟ دیکھیں بی ایم پی کا جو موقف سامنے آیا سردار اختر جان مینگل کا، ان کے بقول انہوں نے ٹویٹ کی ہے، انہوں نے کہا کہ جی یہ اقامہ 2009 کا ہے اور 2009 سے اب تک میں 2 بار شاید 2018 2013 ان میں جو ہے میں الیکشن لڑ چکا ہوں اور میں صوبائی اور قومی اسمبلی کا میں ممبر بھی رہ چکا ہوں۔ اسی طرح جام صاحب کا اگر دیکھا جائے تو جام صاحب 2018 میں بھی ممبر اسمبلی تھے صوبائی کا اور 2013 میں بھی وہ قومی اسمبلی کے ممبر تھے، بعد میں منسٹر بنے۔ سردار ایک بار پھر میں کہوں گا اگر نواب ثناء اللہ زہری صاحب کا یہ کام ٹھیک ہے تو وہ بھی آپ کے 2013 اور 18 میں کم سے کم وہ ممبر اسمبلی رہ چکے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں نے جب ضلعی انتظامیہ نے ڈی سی اے سیز کو آر او ڈی آر اوز جو بنایا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے، میرا خیال ہے کہ جوڈیشری سے انتظامیہ کی طرف جو اس کو منتقل کیا گیا اختیارات کو آر او ڈی آر اوز کے، تو اس میں سیاسی جماعتوں کو پہلے دن جو ہے اس پہ احتجاج کرنا چاہیے تھا، اعتراض اٹھانا چاہیے تھا۔ اور ضلعی انتظامیہ دیکھیں آپ ایک افیسر ہے نا، ایک بیوروکریسی میں تو مختلف قسم کے مائنڈ سیٹ کے لوگ مطلب مائنڈ کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے، اور یہ جو بیوروکریسی کے لوگ ہیں یہ کسی نہ کسی پارٹی سے بھی ان کا تعلق ہو سکتا ہے، مطلب اپنے اسٹوڈنٹ لائف میں نا، یا پھر بیوروکریسی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بیوروکریسی کا جو کیا کہتے ہیں اس کا، جن کے پوسٹیں اپ گریڈ ہوتی ہیں کیا کہتے ہیں نا اس کو، وہ پروموشن وغیرہ، وہ بھی دیکھنا چاہیے کہ پروموشن ان کا کیسے ہوتی ہے ان کی، یہ تمام چیزیں دیکھنی چاہیے تھی اور سیاسی پارٹیوں کو اس سے پہلے آواز اٹھانی چاہیے تھی، نہیں اٹھایا تو یہ دن دیکھنا پڑنے تھے میرے خیال میں۔ میں نے ویلاگ بھی کیا تھا آر او ڈی آر او جب ضلعی ڈی سی وغیرہ کو جب اختیارات دیے گئے، میں نے اس پہ ایک ویلاگ کیا تھا، میں نے کہا یہ آگے پرابلم کریٹ ہو سکتا ہے، مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن بادشاہ لوگ ہیں ہمارے سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ۔ ابھی تاثر یہ دینے کی کوشش ہو رہی ہے اور تاثر یہ دیا جا رہا ہے۔ دیکھیں آج بی ایم پی کے لوگ کہہ رہے تھے کہ جی وہ جو فیصلہ دیا گیا ہے نا آر اوز کی جانب سے، وہ جب کاغذات نامزدگی مسترد کرتے ہیں تو آپ نے آرگومنٹ دینی ہوتی ہے، فیصلہ دینا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی اس فیصلے کی کاپی ابھی تک ہمیں نہیں ملی ہے۔ اسی طرح باقی سیاسی جماعتوں کے جن کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے تھے۔ ابھی پتہ نہیں، ابھی رات آپ کا 10 بجنے جا رہے ہیں، یہ میں صبح کی تک 5-6 بجے کی بات کر رہا ہوں، اس ٹائم تک نہیں ملے تھے، اس کے بعد رابطہ نہیں ہوا کسی سے۔ ایک طرف تو یہ صورتحال ہے، اور دوسری طرف میں ایک چیز اور آپ کو بتا دوں کہ آر او ڈی آر او اختیارات جیسے بھی ان کو ملے ہیں، چلیں ٹھیک ہے ملے ہیں، باقی تو مجھے نہیں پتہ، اور میں دعویٰ کر سکتا ہوں، میرے پاس ثبوت نہیں ہے، دعویٰ کر سکتا ہوں، دعویٰ یہ کر سکتا ہوں کہ 2008 کے بعد 2024 تک اس دوران بلوچستان میں جو منسٹر رہا ہے اس کا کسی نہ کسی طریقے سے بیرونی ملک سوئس عدالتوں میں ان کے بینکوں میں ان کے اکاؤنٹس ہیں، بے نامی اکاؤنٹس ہیں ان کے، یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، پروف نہیں ہے میرے ساتھ، میں پھر وجہ بتا سکتا ہوں کہ میں کیوں یہ دعویٰ کر رہا ہوں۔ ڈوئل نیشنلی والے ہیں، مطلب 2018 میں ایک بندہ ایم پی اے بنتا ہے، پھر منسٹر بنتا ہے، اس کا ڈوئل نیشنلٹی ہے، ایک اور بندہ سینیٹر بنتا ہے، اس کا بھی ڈوئل نیشنلٹی ہے، اس کے بعد اس کے منسوخی کا یا اس کا مجھے نہیں پتہ، لیکن ہے، ابھی تک انہوں نے نہیں آ کے کہا کہ جی ہم نے اپنا جو ہے ڈوئل جو نیشنلٹی ہے اس کو ہم نے ختم کرا دی ہے، وہ ہے۔
اور اسپیشلی 2018 سے 2023 تک جو لوگ منسٹر رہے ہیں ان کی بھی سوئس یا بیرونی ملک ان کے اکاؤنٹس موجود ہیں. اس کی میں اس پہ آؤں گا کہ میں دعویٰ کیوں کر رہا ہوں. آپ ایک کام کیجئے, FIA کام کرے کوئی اور کرے, آپ بلوچستان کے جتنے منسٹر گزرے ہیں نا 2013 سے 18 سے 23, کم سے کم ان 10 سالوں کا آپ اٹھائیں. جتنے جو بھی لوگ ہیں جو منسٹر رہ چکے ہیں نا, ان کے عزیز و اقارب کا, مطلب بھائی, کزن, والد, ان کا اور ان کے اپنا, ان کا بیرونی ملک وزٹ دیکھیں آپ حیران رہ جائیں گے. یہ مہینے میں 2 مہینے میں ایک بار ضرور ان کا بیرونی ملک وزٹ رہا ہے, خواہ وہ وزیر اعلیٰ رہ چکا ہے, کوئی منسٹر رہ چکا ہے, یا MPA رہ چکا ہے. یہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ 2013 سے 2023 تک, ان 10 سالوں کا. میں نے ایک جگہ یہ بات کہی تھی کچھ دن پہلے, انہوں نے کہا کہ جی پتہ نہیں چل رہا وغیرہ. یہ دیکھیں کرپشن بہت ہوئی ہے ان 10 سالوں میں, بہت زیادہ کرپشن ہوئی ہے. ایک حلقے میں ایک MPA کو سالانہ 50 سے 60 کروڑ روپیہ ملا ہے, ارب 1.5-2 ارب روپیہ ملا ہے. ایک حلقے میں 28 ارب تک 5 سالوں میں ان کو کیا کہتے ہیں ملے ہیں, بجٹ ملا ہے. ان کے علاقے میں ایک ٹکے کا کام نہیں ہوا ہے. یہ پیسے, اربوں کے پیسے تو پاکستان میں, بلوچستان میں وہ لوگ اپنے پیٹیوں میں, گوداموں میں, بوریوں میں تو نہیں رکھیں گے. پھر ایسا بھی ہے کہ پہلے ہمارے جو بلوچستان کے سیاستدان تھے نا, یہ تھوڑا سا بیچاروں کا بیرونی دنیا سے وہ کنیکٹیوٹی نہیں تھی, وہ کنیکٹ نہیں تھے اس سے, وہ نہیں جانتے تھے. وہ اپنے پیسے یہیں پہ ٹینکیوں میں رکھتے تھے, ادھر ادھر رکھتے تھے, برآمد بھی ہوتے تھے یا پتہ چل جاتا تھا. یہ ابھی اتنے سیاڑے ہو گئے ہیں کہ ایک یہ سیاڑے ہو گئے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ایک پورا مافیا, ظاہر ہے کہ بیرونی ملک ان کا پورا ایک چین ہے, وہ خود آ کے اس منسٹر کے پاس, اس بندے کے پاس آ جاتے ہیں. ان کو کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو یہ سہولت دے سکتے ہیں, کتنا % ہم ہمیں دیں گے. یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں, پروف نہیں ہے میرے پاس, پھر کہوں گا. یہ جو بیرونی ملک, ہمارے بلوچستان کے بہت سارے لوگ ہیں, پنجاب سے ان کا تعلق ہے, سندھ سے ان کا تعلق ہے, کیونکہ انہوں نے سنا ہے نا ہمارے سیاستدانوں نے کہ یار فلانا بڑے سیاستدان کا جو ہے سوئس بینک میں جو ہے اکاؤنٹ ہے, کیسے بنایا یار. انہوں نے بھی کھوج لگایا, تلاش شروع کر دی, اور آگے سے جو یہ کام کر رہے ہیں, ظاہر ہے کہ وہ بلوچی میں کہتے ہیں شوم شوما رگندی نا, ایک دوسرے سے آخر میں جو ہے ان کا ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ جڑ جاتے ہیں. تو یہ انہوں نے کیا ہے. ان کے دبئی میں, جرمنی میں, باقی یورپی کنٹریز میں ان کے آپ عزیز و اقارب کا 1 سال کا یا 5 سالوں کا, 10 سالوں کا وزٹ آپ جا کے FIA سے میں پھر کہوں گا آپ جا کے ان کا وزٹ دیکھ لیں کہ یہ ہر مہینے, ہر 2 مہینے کے بعد یہ بیرونی ملک کیوں چلے جاتے ہیں. اس پہ میں نے تھوڑا سا اپنے طرف سے تھوڑا سا میں نے کام کرنے کی کوشش کی. ظاہر ہے کہ اس میں مجھے انڈائریکٹ مطلب جو انفارمیشن تھوڑا بہت ایسے میرے پاس آیا کہ جی یہ اس وجہ سے جاتے ہیں, تو یہ ان کا ہے. تو اصل بات پھر وہی پہ آ جاتی ہے کہ ابھی جو الیکشن آنے ہو رہے ہیں نا 2008 آپ کے 2024 کے 8 تاریخ کو, فروری کے, تو اس میں بہت سارے لوگ الگ ہو گئے الیکشن سے. میں نے کہا کہ سیاسی پارٹیوں کے سربراہان بھی ہے. اس میں تاثر دیکھیں, یہ امپریشن یہ جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو حکومتی پالیسیوں پہ یعنی کہ نگران حکومت کی پالیسیوں پہ زیادہ تنقید کر رہے تھے, زیادہ تر ان کے کاغذات جو ہے وہ مسترد ہو چکے ہیں. اور ان سیاسی جماعتوں کے ورکر بھی یہ کہتا ہے, اس سیاسی جماعت کا لیڈر بھی یہ کہتا ہے, اور باقی لوگ جو ہیں وہ بھی جب ایک بات ریپیٹلی ہوتا ہو پھر وہ ایک امپریشن پر اس طرح کریٹ ہو جاتی ہے. تو یہ ایک امپریشن ابھی کریٹ ہوا ہے. مجھے آگے ایک بندے نے کہا, میں نے کہا کہ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے کہا دیکھیں یار 2018 کو تو 2 دن پہلے کہا گیا تھا کہ جی فلانا جیت گیا, فلانا ہار گیا ہے. ابھی تو ROs نے پہلے سے فیصلہ کیا ہے کس نے کون جیتے گا کون ہارے گا. یہ پبلک امپریشن کی میں بات کر رہا ہوں. لیکن اس کے باوجود میں کہوں گا کہ ابھی تک 3 جنوری تک
कागजात नामजदगी के जो वो हैं वो जो मुस्तरद हुए हैं उस पर अपील की जा सकती है। और मुमकिन है, मेरा ख़्याल ये है और मुमकिन भी है सॉरी, शायद कुछ हमारे सियासी जो लीडरशिप हैं उनके कागजात नामजदगी को वो बहाल किया जा सके। लेकिन कुछ ऐसे भी केसेस आए हैं कि अगर एक बंदा 2 नशिस्तों से इलेक्शन लड़ रहा है, मतलब नामजद वो कागजात उन्होंने जमा किए हैं, एक नशिस्त पे उसके कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं और दूसरे में जो है मुस्तरद हुए हैं। इस तरह के भी केसेस हैं। तो इससे फिर आरोज़ का जो कारकर्दगी है, आरोज़ की जो कारकर्दगी है या इनकी जो ज़िम्मेदारी है, उस पे थोड़ा सा फिर क्वेश्चन मार्क हो जाता है कि आया सही काम कर रहे हैं नहीं काम कर रहे हैं। पर ये भी है कि तमाम सियासी जमातों ने मजम्मत की है कि सियासी लीडरशिप की जो है वो कागजात नामजदगी को मुस्तरद नहीं होना चाहिए। इलेक्शन में हार जीत वो अलग बात है। तो कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।